اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر یہودیوں کے پاس اگر آپ میرے بارے میں سوال کریں گے اور انہیں آپ میرے ایمان لانے کا بتلا دیں گے تو میرے بارے میں برا کہیں گے، مجھے برا ٹہرائیں گے، مجھ پر تہمت لگائیں گے، بہتان لگائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ یہودیوں کے بارے میں میرے سے سوال کریں، میرے بارے میں یہودیوں سے کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں، اور ان پر میرا ایمان لانا ظاہر نہ کریں، چھپا کر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی۔ جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ جو چیز انہیں پسند نہیں آتی اس پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اس کو برا ٹہرا دیتے ہیں اور ایسے الزامات اور تہمت لگائیں گے کہ آپ خود ہکے بکے رہ جائیں گے۔ الغرض یہودی آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک دیوار کی آڑ میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے، ایو رجل فیکم عبداللہ ابن سلام ان فیکم، کہ تم میں عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں، تم نے کیسا تصور ہو؟ تو یہودیوں نے بڑی تعریف کی کہ وہ ہمارے عالم ہیں، وہ ہمارے بڑے علمداں ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، اور وہ سرداروں کے بیٹے ہیں، ان کے باپ دادا بھی ہمارے سردار تھے، بڑے شریف ہیں، بڑی تعریفیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں ایسی توفیق نہ دے، اللہ انہیں اسلام کی توفیق نہ دے، یہودیوں کا جواب تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوراً آڑ سے نکلے اور سامنے آ کر کلمہ شہادت ان کے سامنے ورد فرمایا، پڑھنے لگے کہ میں اللہ کو خدا مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ جیسے ہی سامنے معاملہ پیش آیا، یہودی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بولنے لگے۔ خود ابھی تعریف کی تھی، ابھی اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے، اس کے باپ دادا برے تھے، بہت برائی کی۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسی چیز سے ڈرا رہا تھا کہ یہودیوں کی فطرت ہے کہ جو چیز پسند نہ آئے وہ اس چیز کی برائی کرتے ہیں۔ الغرض یہ پورا واقعہ پیش آیا، اس آیت کا شان نزول تھا۔ اب واقعے کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر صرف قرآن اتارتے ہیں، ان کا تو اتنا ہی کام ہے۔ اور وہ قرآن بھی جو انہوں نے اتارا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ تو تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ پر تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ تورات حق کتاب، ہماری کتاب ہے، تورات سچی کتاب ہے، لہذا وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کریم ہدایت دینے والی ہے اور خوشخبری سناتی ہے، بشارت ہے مؤمنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صاف کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہوگا، فرشتوں کا دشمن ہوگا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، اللہ اس کا دشمن ہے۔ اس آیت سے کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ وہ چیزیں کیا؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ سے یا اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے چاہے وہ علماء ہوں، حفاظ ہوں، یا فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، کسی سے دشمنی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا کرے کہ کچھ انبیاء کو تو ان کی تعریف کرے اور ان پر ایمان لے آئے، کچھ انبیاء کار کرے، اس کو بھی شریعت نے قرآن و حدیث میں کافر ٹھہرایا ہے۔ یہودی اور عیسائی جو حضرات ہیں، اگر یہ حضرات اپنے نبی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، باقی جتنے انبیاء آئے ہیں تمام پر اگر ان کا ایمان ہے تو وہ لوگ مومن کہلائیں گے۔ اگر کوئی اہل کتاب یہ کہے، عیسائی یا یہودی، کہ ہم ہمارے نبی کو تو نبی مانیں گے، تمہارے نبی کو ساری نشانیاں موجود ہونے کے باوجود، سارے آیات ان پر دلیل ہونے کے باوجود، دلائل اور نشانیوں کے ملنے کے باوجود ہم نبی نہیں مانتے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ لہٰذا کچھ سے محبت رکھنا، کچھ سے دشمنی رکھنا، یہ بھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔
اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی بہت بھاری پڑتی ہے، بھاری۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جنگ کا اعلان، ولی، اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ بھئی ولی کسے کہیں۔ صاف صاف الفاظ یہاں پہ اتنا سمجھ جائیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، وہ لوگ ولی کہلائیں گے۔ جو کوئی بھی داڑھی کٹا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، اس کو لوگ ولی مانیں۔ اسے جو نبی کی بڑی سنت کو، سارے انبیاء کی سنت کو جو مٹا رہا ہے، ولی کیسے کہا جائے گا؟ جو شخص نماز کا پابند نہیں، بس فقیری کا جھولا اختیار کر لیا، نماز کی پابندی نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی ولی نہیں کہا جا سکتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اللہ کے قریب ہو تو اللہ کے تمام احکامات کی پابندی بھی اس کے اندر ہو، اللہ کے احکامات کو توڑے اور اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ لہذا ہر کسی پر آنکھ بند کر کے ولی تسلیم کر لینا یا اس کو اللہ کا مقرب بندہ تسلیم کر لینا، یہ بیوقوفی ہے۔ اس کو تول کر دیکھیں، شریعت کا ایک میزان ہے، شریعت کا ایک دائرہ ہے، اگر کے اندر فٹ ہوتا ہے، جو ولی کی تعریف اس کے اندر وہ فٹ ہوتا ہے تو ایسے شخص کو ولی مانا جائے گا۔ ہر کسی کو ولی کہہ لینا یہ بیوقوفی ہے۔ الغرض ولیوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ولیوں سے بغض، عداوت، ان سے نفرت نہیں رکھنی ہے۔ ولی ہو یا اللہ کی جو بھی محبوب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ بندے یا اس کی مخلوق ہیں، تمام سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ انبیاء ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل کریں گے۔ مگر جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء برحق ہیں اور تمام انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ نے بھیجا تھا، اس پر ہمارا ایمان رہے گا تبھی ہم مومن۔ اگر یہ ایمان نہیں تو ہم قرآن و حدیث کے آیتوں کے خلاف جا کر ہم کافر ٹھہرائے جائیں گے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ، ان کے بارے میں عقائد ہیں پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ فرشتوں کے بارے میں عقائد ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایک کام کے لیے چن رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے عقائد ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کہ اللہ کی اولاد ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، ان عقائد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی آیت کا دوسرا پہلو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ والوں سے محبت ہے، انبیاء سے، صحابہ سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین، نیک لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا پہلو دیکھیں، نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور جو معاملہ ان کے ساتھ ہوگا وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نیک لوگوں سے محبت نہیں ہوئی، گنہگاروں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے، ہیرو ہیروئن جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایسے لوگوں سے اگر محبت ہوئی، قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا، اور جو انجام ان کا ہوگا ہمارا بھی انجام وہی ہوگا۔